ایک جگہ تھا چھتیس گڑھ میں، ایک صاحب میرے پاس آئے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اپ ٹو ڈیٹ، بالکل ایڈوانس، اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت ایک سوال کا جواب دیں۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ بولے صاحب یہ آپ لوگ مرید کرتے ہیں، مرید تو یہ شجرہ دیتے ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہا اس شجرے کا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ شجرہ پڑھا جاتا ہے، اس میں ہدایتیں ہوتی ہیں، وظائف ہوتے ہیں، عملیات وغیرہ ہوتے ہیں، پیر کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے مرید کے لیے۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے اس مرید کے مرنے کے بعد؟ میں نے کہا اس شجرے کو رکھ دیا جاتا ہے قبر کے اندر۔ تو کہا قبر کے اندر شجرے کو کیوں رکھتے ہیں؟ پورا قرآن قبر کے اندر کیوں نہیں رکھ دیتے؟ قرآن سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں۔ میں نے کہا نادان ہے تو، قرآن ہمارا قانون ہے، قرآن ہمارا قانون ہے، اور کتاب پڑھی جاتی ہے امتحان گاہ سے باہر۔ امتحان گاہ میں کتاب لے کر نہیں جایا جاتا، اور قبر امتحان گاہ ہے۔ قرآن ہم زمین پر پڑھتے ہیں اور امتحان قبر کے اندر دیتے ہیں، بہت اچھے۔ اور امتحان گاہ میں قبر کتاب لے کر نہیں جایا جاتا۔ کہا پھر یہ شجرہ لے کر کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا سن، ایک واقعہ ہے کہ بابا فرید کا ایک غلام تھا، دھوبی تھا، کپڑے دھوتا تھا، اس کا انتقال ہوا۔ بابا فرید کے پاس اطلاع آئی کہ دھوبی کا انتقال ہو گیا۔ بابا فرید نے اس کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ جاؤ اس کے گھر پہ کہہ دو کہ فرید خود آ کر اس کے جنازے کی نماز پڑھے گا، سبحان اللہ، اور اس کے جنازے میں شرکت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید گئے، اس کا جنازہ پڑھایا اور جنازے کے ساتھ قبرستان تک گئے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے دھوبی کو قبر کے اندر اتارا۔ پٹلے لگا دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی، قبر پر اذان کہہ دی گئی۔ سب خاموش، گردن کو جھکائے ہوئے، اس لیے کہ بابا فرید بڑی محبت کرتے تھے اس سے، اور بڑا چہیتا مرید تھا بابا فرید کا۔ بابا فرید قبرستان سے باہر آئے اور 40 قدم چلنے کے بعد پھر پلٹے بابا فرید، اور ہاتھوں کو اٹھا کر بابا فرید نے فاتحہ پڑھی، سبحان اللہ، ایصال ثواب کیا۔ ابھی ایصال ثواب کر ہی رہے تھے کہ بابا فرید کے لبہائے اقدس کے اوپر ایک مسکراہٹ آئی اور ٹھہر گئی، سبحان اللہ، آنکھوں میں چمک آئی، اور خوشی کے آنسو رخسار اقدس کے اوپر آ کر رک گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بابا فرید آقا مولا داتا مسکرا رہے ہیں۔ فاتحہ پڑھی، ایصال ثواب کیا، اور اپنے مریدوں کی طرف دیکھا تو سب مسکرا دیے کہ پیر مسکرا رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہا حضور کیا ہوا؟ ابھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ رو رہے تھے، اب آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بابا فرید نے کہا کہ بات ہی کچھ ایسی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ قبر کے اندر اپنے اس دھوبی کو میں نے دفنایا، اور جب ہم لوگ 40 قدم دور ہوئے تو منکر نکیر آ گئے اور جھٹکے کے ساتھ اس کو اٹھایا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور منکر نکیر نے بڑے جوش و جلال کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں اس سے پوچھا کہ تیرا دین کیا ہے؟ بولا میں کچھ نہیں جانتا، میں تو فرید کا دھوبی ہوں۔ کیا بات ہے، واہ۔ منکر نکیر نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ کہا میں فرید کا دھوبی ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ منکر نکیر نے رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا
کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو فرید کا دھوبی ہوں. تو رسول مسکرا دیے اور مسکرا کر کہا کہ جاؤ اس کو سونے دو، یہ غلام میرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اختیار اولیاء کرام. اب سمجھو، سبحان اللہ. بہت اچھے. ہم امتحان گاہ کے اندر جاتے ہیں اور ہم قبر کے اندر جاتے ہیں تو شجرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. میں نے اس نوجوان سے کہا کہ سن، امتحان گاہ میں کتاب لے کر نہیں جایا جاتا بلکہ اپنا آئی کارڈ لے کر جایا جاتا. کیا بات ہے. بہت اچھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.